अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद, हक सच टीवी पर न्यूयॉर्क से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद की। डीएचए वैली इस्लामाबाद जो कि 11 साल पहले एक मंसूबा शुरू किया गया था, और इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 75,000 तक फैक्ट्रीज मौजूद है। अभी तक लोगों को प्लॉट नहीं मिले। ये इस मंसूबे में तीन पार्टनर थे बेसिकली। एक हबीब रफ़ीक था, बहरिया टाउन था और डीएचए था। लेकिन ये चूँकि मंसूबा बेसिकली ये डीएचए का ही था। अब तमाम जो इंस्टॉलमेंट हैं अभी तक अदा हो चुकी हैं, लेकिन किसी पोजेशन नहीं मिला। और अभी सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस 50% और मांग रही है डीएचए, यानी कह रहे हैं कि 50% सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और दें। और अभी तक डीएचए वैली में डीएचए ने पोजीशन की कोई डेट अनाउंस नहीं की। इसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में बहुत सी पटिशन्स हो चुकी हैं और वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। डीएचए फैक्ट्रीज़ के मुतासरीन बहुत से प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ प्रोटेस्ट से भी नहीं मिल सका। अभी बहुत से फैक्ट्रीज़ डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत से फैक्ट्रीज़ परेशान हैं। इस मसले की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। और डीएचए जो वैली का मंसूबा है, ये चूँकि डीएचए ने शुरू किया था और पाकिस्तान आर्मी की वजह से, चूँकि उसका एक झेली अदारा है, लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान था, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध इसके ऊपर जो है ना लो कॉस्ट एक स्कीम अनाउंस हुई थी। और उसमें छोटे प्लॉट थे 5 मरले और 8 मरले के, और लोगों ने इसमें ब्लाइंड ट्रस्ट किया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 6 साल हो गए हैं और जिसमें सारी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं। डीएचए की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी, और एक लालच दिया गया डीएचए की तरफ से कि एक लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटी होगी, लेकिन मुतासरीन को नहीं पता था कि बाद में उनकी सारी की सारी जो है ना जो इन्वेस्टमेंट है वो डीएचए हड़प कर जाएगी। इसमें जो पाकिस्तान से बाहर लो सैलरी वे लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने अपनी पेंशन की और रिटायरमेंट की सेविंग्स से पैसे इसमें इन्वेस्ट किए। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो मेहनत मजदूरी की कमाई पाकिस्तान में लाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के थ्रू, और स्पेशली जो मिडल ईस्ट से उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। और डीएचए ने और हबीब रफ़ीक ने और मलिक रियाज ने, मुझे अच्छी तरह याद है, तीनों ने हाथों पे हाथ रख कर कहा था कि हम इसको एक शानदार स्कीम बनाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जिस प्रोजेक्ट में भी पार्टनरशिप हुई है उसका अंजाम बुरा निकला है। डीएचए सिटी में पार्टनरशिप थी, उसका अंजाम बुरा निकला। फ़ज़ाइया कराची के अंदर पार्टनरशिप थी, उसका अंजाम बुरा निकला। डीएचए वैली इस्लामाबाद के अंदर पार्टनरशिप थी, उसका अंजाम जो है ना बुरा निकला। अभी आप चले जाएं अगर डीएचए वैली पे, तो आपको एक लंबी सड़क नज़र आएगी, लेकिन रिहायशी कॉलोनी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। 2008 में $62 का था जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आज $162 का है। आप देखिए कि मुतासिर पहले ही कितना लूज़ कर चुके हैं, लेकिन डीएचए उनकी जो असल रकम है उससे भी मुनकर हो चुकी है। इस वक्त लगता ये है कि शायद पाकिस्तान की रियासत भी डीएचए के सामने बेबस हो चुकी है और डीएचए से जवाब नहीं मांग रही कि ये क्यों मंसूबा आज तक डिलीवर नहीं हुआ। मुतासरीन की जहाँ तक बात करें, मैंने अपने इस थंबनेल में भी कहा है, यूट्यूब के 50% ज़्यादा मुतासरीन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बाकी जो रह गए हैं उन्होंने डिप्रेशन की वजह से अपनी फाइल्स जो है ना वो बेच दी हैं। 2008 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी तक लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले। जब जनरल रहील शरीफ साहब, जनरल रहील पाकिस्तान आर्मी के सरबराह थे, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट नैब के हवाले कर दिया। नैब में ये पड़ा हुआ है, लेकिन नैब को भी शर्म आनी चाहिए। नैब इसके अंदर कुछ भी प्रोग्रेस दिखाने से जो है ना वो नाकाम रही है। अगर आप इसको माइन्यूटली देखें तो डीएचए एक्सप्रेसवे अभी तक रेडी नहीं है। डीएचए एक्सप्रेसवे डीएचए वैली से लिंक नहीं किया गया। इसी तरह कुछ ब्लॉक हैं जिसमें ब्लू बेल है,
اور للی ہے، روز ہے، اس طرح کے میگنولیا ہے جہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر بجلی نظر نہیں آئے گی، آپ کو گیس نظر نہیں آئے گی، پانی نظر نہیں آئے گا، سیوریج پی ٹی ایس سی ایل انفراسٹرکچر ابھی بھی نہیں ہے۔ ایک صرف انہوں نے مسجد ابھی تک بنائی ہے، اور ڈی ایچ اے ہومز کے پاس سیکٹر اے میں جو ہے نا کبھی کوئی کسی قسم کا کمرشل اس وقت آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی سکول نہیں ہے ابھی بھی، اس لیے وہ لیویبل ایریا نہیں ہے، کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کوئی گریو یارڈ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اور بلاکس آپس میں لنکس نہیں ہیں، کوئی روڈز کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈی ایچ اے ویلی کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈی ایچ اے ویلی کی لوکیشن بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوکیشن 12 سال کے بعد بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے، لیکن متاثرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 2008 میں بہت زیادہ پرائز پے کی تھی، جو آج ڈالر ریٹ کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں نقصان ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ کرونا کا کوئی بہانہ ڈی ایچ اے نہیں بنا سکتا کیونکہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت کنسٹرکشن جاری ہے، تو ڈی ایچ اے ویلی کے اندر کنسٹرکشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وقت ڈی ایچ اے کے جو متاثرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاک وائز اس کا پوزیشن ہمیں دینا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ مشینیں شو کریں، آپ ریت شو کریں، دوسرا کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی شو کریں، ہمیں پوزیشن دیں۔ مین ایکسپریس وے اور بریجز جو ہیں ان کو کنسٹرکٹ کیا جائے، اور ان کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ بہت سے جو افیکٹیز ہیں، سروس ڈیولپمنٹ چارجز جو ڈی ایچ اے نے تقریباً 50% بڑھا دی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10% پلاٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ نیا جو آپ نے میپ بنایا ہے ڈی ایچ اے ویلی نے، وہ آج تک ایڈورٹائز نہیں کیا، اس کو بھی ایڈورٹائز کرنا چاہیے، اور ان کو بیلٹنگ کی نئی ڈیٹ جو ہے نا اس کو بھی ایڈورٹائز کرنا چاہیے، اور کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس کا بھی جو ہے نا ان کو بھی کنسٹرکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کمرشل کا دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ڈی ایچ اے کے اوپر ایک بہت بڑا کالا داغ ہے اور بلیک سپوٹ ہے، اور جس طرح ڈی ایچ اے نے مس ہینڈل کیا ڈی ایچ اے سٹی کو، جو آپ کے ڈی ایچ فیز 13 کہلاتا ہے، اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ 6 سال میں اس کا پوزیشن دینا چاہیے، اسی طرح ڈی ایچ اے ویلی بھی ایک ڈی ایچ اے کے نام پر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے، اور ڈی ایچ اے کو اب بہت ہو گیا۔ لوگ جو ہے نا جنہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ کسی شخص نے پلاٹ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، اس کی بیٹی کی عمر نکل گئی اور اس کو اپنی بیٹی کی شادی میں مشکلات آئی۔ کسی شخص نے پلاٹ لیا تھا کہ اگر کل کو فرض کر اس کے ماں باپ کو بیمار ہو جائیں گے یا وہ خود بیمار ہو جائے گا تو وہ اس پلاٹ کی قیمت چونکہ بڑھ جائے گی، اس پلاٹ کو بیچ کے اپنا علاج کروا لے گا۔ بہت سے مجھے کمپلینٹس آئی ہیں، لوگوں کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، کینسر ہو گیا کسی کو۔ پاکستان میں علاج ویسے ہی مہنگا ہے، لیکن یہ جو ڈی ایچ اے ویلی کے پلاٹس ہیں یہ وہیں کھڑے ہیں جہاں انہوں نے لیے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھے ایجوکیشن اداروں میں بھیجنا تھا، ان کی اسکول فیس کے لیے انہوں نے لیے تھے، وہ ان کے بچے بھی جوان ہو گئے، لیکن آج تک ڈی ایچ اے ویلی میں پرائز اپریشیشن نہیں ہو سکی، پوزیشن نہیں مل سکا۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ یہاں پرائز بہت کم ہے، اس لیے آپ 5 اور 8 مرلے میں انویسٹمنٹ کر لیں۔ انہوں نے اس نیت سے انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہاں ہمیں پلاٹ لے کے ہم اپنا ڈریم ہاؤس بنائیں گے، لیکن ان کو بھی وہ ڈریم ہاؤس بنانے کے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں سب سے پہلے تو ڈی ایچ اے متاثرین سے یہ کہوں گا کہ وہ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر مظاہرہ کریں، پروٹیسٹ کریں۔ کہاں کریں؟ ڈی ایچ اے آفس کے باہر کریں، آپ پرامن دھرنا دیں، آپ وہاں پر مستقل دھرنا دیں، 24 گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھیں آپ جو ہے نا، اور ڈی ایچ اے کے ہو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنے کرب کا شکار ہیں۔ جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں پاکستان قوم کی بدقسمتی ہے کہ لوگ واٹس ایپ میں تو لگے رہتے ہیں لیکن فزیکل پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتے۔ آپ نہتے ہو کر اگر ڈی ایچ اے آفس میں آپ دھرنا دے دیں اور کہیں جب تک ہمارا فیصلہ نہیں کرتے آپ پہلے ہمارا فیصلہ کریں، اور ڈی ایچ اے پہ پریشر ڈالنے کا یہی ایک طریقہ کار ہے، ورنہ نیب کچھ نہیں کر رہا، کورٹس کچھ نہیں کر رہی اس ملک کی،
FIA کچھ نہیں کر رہی، FBR کچھ نہیں کر رہی، SCCP کچھ نہیں کر رہی، کوئی ملک کا ادارہ اس وقت بے بس لاچار ہے اور ان فیکٹ اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا. آپ کو فزیکلی پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو سوشل میڈیا پہ کمپین چلانی پڑے گی، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانا پڑیں گے، اور DHA ویلی کے فراڈ کو ایکسپوز کرنا ہوگا. اگر آپ ایکسپوز نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اگلے 10 سال بھی گزر جائیں گے اور یہاں آپ کی اگلی نسل بھی کوٹوں میں دھکے کھاتی رہے گی اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا، ہم عام آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.